بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے چند سوالات ہیں، ہم ایک ایک سوال نام لے کر کے پڑھتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ مختصر جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلا نام ہمارے سامنے توصیف بھا، یہ سورت کے گجرات کے ہند کا سوال ہے کہ میاں بیوی ساتھ نماز پڑھیں تو کیا مرد کو عورت سے 2-3 قدم آگے بڑھ کر نماز پڑھنا چاہیے، چاہے انفرادی طور پر پڑھیں؟ یہ جو محاذات کا مسئلہ ہے کہ مرد اور عورت اگر اگل بغل نماز پڑھیں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ نماز متحد ہو، یعنی ایک ہی نماز ہے، جیسے ظہر کی دونوں فرض پڑھ رہے ہیں یا عصر کی ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تب یہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک فرض پڑھ رہا ہے، ایک سنت یا ایک ظہر ایک عصر، تو ایسی شکل میں پھر وہ محاذات کا مسئلہ نہیں آتا۔ اگر وہ اگل بغل بھی کھڑے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ احتیاط کر لیں، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور جو نماز فاسد ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تحریمہ متحد ہو۔ تحریمہ متحد ہونے کے مطلب یہ ہے کہ فرض اگر دونوں فرض ہیں اور ظہر پڑھ رہے ہیں تو دونوں کی ظہر ہو، اور ایک امام بن رہا ہو دوسرا مقتدی بن رہا ہو، یہ شکل جب بنتی ہے، شوہر امام ہے اور عورت مقتدی، تب اگل بغل کھڑے نہ ہوں، تب پھر پیچھے ہٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، 1-2 قدم بھی نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک اتنا پیچھے ہو کہ اگر کوئی آدمی نکلنا چاہے گزرنا چاہے تو گزر جائے، جیسے ہوتا ہے پہلی صفحے دوسری صفحے، تو پیچھے ہو باقاعدہ۔ اس کے بعد آپ کے 2 سوال ہیں، 2 سوال اور ہیں۔ ایک تو آپ نے گاڑی کے انشورنس کے تعلق سے جو پوچھا ہے، اور ایک اور سوال ہے کہ ہم جو مکان میں پگڑی دیتے ہیں اور اس میں مکان ہم گروی رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ کسی دوسرے سے اس کو نفع اٹھانا، یہ تفصیل طلب جواب ہے اس کا، تو انشاءاللہ یا تو اس کا آڈیو الگ سے بن جائے، ویڈیو الگ سے بنا دی جائے گی، یا آپ کو مشورہ دیا جائے گا کہ آپ فون پر اس کو سمجھ لیں، کیونکہ مختصر سوال کی یہ نشست ہے اور پھر دوسرے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو اس سے زحمت ہو سکتی ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے شفا نوشاد ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ فجر کے وقت میں آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو کتنے بجے تک پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز قضا حدیث میں آتا ہے جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ اس نماز کو پڑھ لیں، اور مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر بیان ہی طلوع کا وقت طلوع ہو رہا ہے سورج تو اس وقت تھوڑا سا انتظار کر لیں اور اشراق کے وقت پڑھ لیں، لیکن اگر یہ ہے کہ ڈر ہے کہ ہماری نماز ہم بعد میں وہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا اور یا قضا ہو جائے گی نماز اور بعد میں نہیں پڑھے گا، تو پھر جس وقت آنکھ کھلے اس وقت پڑھ لیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے اسعد کا، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا دنیاوی علوم میں کامیابی اور ترقی حاصل کرنا جیسے سائنس وغیرہ ہے، تاکہ اپنی مسلم قوم کے لیے کام کر سکیں اور قوم کا نام روشن کریں، کیا یہ ثواب کا کام ہوگا، یا پھر قوم کی ترقی کے لیے دینی علم ہی کرنے چاہیے؟ سوال جہاں تک ہم سمجھیں وہ یہ کہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی قوم کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے دنیاوی علوم حاصل کریں، دنیا کے علوم جیسے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بن کر کے ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، انجینئر ہے اس اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، وکالت کا پیشہ ہے، یا اور بھی سائنسی ٹیکنالوجی سیکھ کر کے ملک کا فائدہ کرنا، یا یہ بھی دینی امور میں سے آ جائے گا۔ اصل تعلق جو ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں علم نافع اور علم غیر نافع، صحیح تقسیم یہی ہے۔ علم نافع کا مطلب ہر وہ علم جو نفع بخش دے، جس میں نیت صحیح ہو، اللہ کی رضا ہو، نیت صحیح ہو، وہ علم نافع کہلاتا ہے۔ اور اگر ہے تو دین کا علم لیکن اس سے نیت اس کی فاسد ہے، نیت خراب ہے، کچھ دنیا کا حصول ہے یا کوئی اور نیت ہے، اس میں اللہ کی رضا منشا نہیں ہے، تو وہ علم تو دین کا ہے لیکن وہ غیر نافع ہے۔ تو تقسیم، بہتر تقسیم یہ ہے کہ علم نافع اور علم غیر نافع۔ حضور نے جو دعا مانگی وہ علم نافع کی، اور پناہ مانگی ایسے علم سے جو نافع، جو لوگوں کو نفع نہ پہنچائے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ آپ سائنس کا علم حاصل کریں اگر قوم کی ترقی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب دیں گے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے بشرا لکھنؤ، یہ پوچھتی ہیں کہ مولانا صاحب طالبان کا کیا مسئلہ ہے، یہ کون ہیں اور کیسے دیش فتح کی؟ یہ اصل میں ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ سوالات یا تو دینی تعلق سے کریں جیسے نماز روزہ، یا جس سے دین وابستہ ہو، یا آخرت کے تعلق سے ہو، یا مسئلے مسائل کے تعلق سے ہو،
اور اگر سیاسی بھی سوال آپ کو کرنا ہے یا ملکی حالات میں تو اپنے ملک کے سوال کریں، ان میں جہاں تک ہمیں معلومات ہوگی ہم آپ کو معلومات دے دیں گے، ورنہ معذرت کر لیں گے۔ باقی اصل جو چینل ہے یہ دینی معلومات کے لیے، اور چونکہ طالبان کا مسئلہ دوسرے ملک کا ہے اس لیے اس جواب سے معذرت ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے اظہر ارشاد ہے۔ یہ سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا ایسی کوئی بات حدیث سے ثابت ہے؟ وہ انہوں نے ایک بھیجا ہے کہ حب الوطن من الایمان، یعنی کیا ایسا حضور نے فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے؟ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ان الفاظ کے ساتھ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، جیسا کہ خود اس کے اندر حوالہ بھی دیا ہوا ہے جو انہوں نے امیج بھیجی ہے۔ باقی ظاہر بات ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے فطری طور پر اس سے محبت ہو جاتی ہے، جس گاؤں کا رہنے والا، جس شہر کا، جس صوبے کا، جس ملک کا، یہ نیچرل چیزیں فطری طور پر اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، حالانکہ مکہ میں سب مشرکین تھے، آپ کو بہت انہوں نے ستایا، لیکن جب آپ مکہ سے باہر نکلے تو آپ نے مڑ کر کے مکہ کو خطاب کیا کہ اس پورے روئے زمین پر تجھ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں، مراد ہے کہ تیری مٹی، تیرا یہ یعنی بحیثیت وطن کے، لیکن تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ تو یہ فطری چیز ہے کہ آدمی جس جگہ رہتا ہے، آدمی جس کمرے سے رہتا ہے اس کمرے سے محبت ہو جاتی ہے، وہ چاہے کرائے کا مکان ہو یا کہیں جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور پڑھنے جاتے ہیں، وہاں 2-4 سال رہ لیتے ہیں، وہاں مناسبت ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسان جس جگہ رہتا ہے اس جگہ سے اسے مناسبت ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی درجے محبت ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کوئی جملہ حدیث میں نہیں ہے کہ وہ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے یا ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے، انہوں نے نام نہیں ذکر کیا، فتح الگنج، کانپور فتح الگنج کے، انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ایک جاننے والی ہیں، میرا خیال ہے خاتون ہے یہ، انہوں نے سیدھے سوال کیا کہ آپ لوگ دیوبندی، آپ لوگ نبی کو نہیں مانتے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ نماز میں کیا کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کتے کا اور کس کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اصل میں یہ بہت انتہائی درجے کے گھناؤنا الزام ہے، اور کیا کہتے ہیں اسے ایک سازشاً بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اول تو یہ کہ کہاں لکھا ہے، کس کتابوں میں لکھا، اسے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، پوری کتاب پڑھنا چاہیے۔ یہ جو اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ چند ٹکڑے وہاں پر لے لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ کہہ دیا بھائی نماز میں قریب مت آؤ، سکارا کو چھوڑ دیا کہ نشے کی حالت میں، تو اس طرح انہوں نے قطر بیوت کیا ہے، کچھ عبارت کو لے لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے حضور کے خیال آنے کی بات ہے تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ نماز میں درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اب بتائیے یہاں حضور کا نام آ رہا ہے، ناممکن ہے کہ خیال نہ آئے، خود ہر انسان موٹی سی بھی عقل ہو تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح قرآن کیا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اگر آدمی نماز میں یہ آیت کو پڑھتا ہے، اگر نماز میں کوئی پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ سب جگہ پر تو خود حضور کا نام آ رہا ہے، اور خاص طور سے درود شریف میں اللہم صلی علی محمد، تو ناممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور انسان کا ذہن ادھر نہ جائے، خیال ادھر نہ آئے۔ تو یہ ایک الزام ہے، ایک بہتان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بہتان لگانے والوں پر لعنت بھیجے، یعنی اللہ کی لعنت ہو، مار ہو، جنہوں نے غلط فہمی لوگوں میں پیدا کی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور جو علماء دیوبند کی طرح منسوب کی جاتی ہے بالکل غلط ہے۔ جہاں لکھا ہے، جس پس منظر میں لکھا ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پوری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ ان کو سمجھا دیجیے، آپ نے پوچھا کیسے سمجھائیں، تو آپ ان کو یہ سمجھا دیجیے کہ بھئی نماز میں تو درود شریف میں حضور کا نام آتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ حضور کا نام آئے اور خیال ادھر نہ جائے؟ تب تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، کسی دیوبندی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہتان ہے اور الزام ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے ظاہر الہ آباد، یہ پوچھتے ہیں کہ عام موزوں پر مسا جائز ہے، اسی طرح پگڑی پر اور لیڈیز جو اسکارف پر ہے اس پر مسا جائز ہے، یعنی دیکھیں خفین پر مسا جائز ہے، اور اسی طرح مسح کا بھی اگر پورے اس کے احکامات اور مسائل بیان کی جائیں گے تو یہ سوال کا جواب لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو اختصار کرتے ہیں کہ خفین یا خفین جیسی چیزوں پر مسح کر لیں۔ باقی حدیث میں جہاں پر یہ آیا ہے کہ آپ نے امامے پر مسح کیا، صافے پر، وہ امامے پر نہیں تھا،
وہ اصلاً سر پر مسا تھا، لیکن دیکھنے میں لگا کہ شاید آپ نے امامہ پر ہاتھ رکھ لیا ہو، اور بھی اس کی تشریحات ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عام جو نائلون کے موزے ہوتے ہیں ان میں مسا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عورت اسکارف باندھے ہوئے ہے تو اسے کھولنا پڑے گا، اسکارف کے اوپر اگر مسا کر رہی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، اور پگڑی پر بھی مسا صحیح نہیں ہے۔ فرحان کانپور یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا غسل کے فرائض ہر غسل پر ضروری ہیں؟ مثال کے طور پر غسل کیا ہے لیکن گرمی کی وجہ سے کر رہا ہے، غسل کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے، غسل اس پر واجب نہیں ہے، تو کیا اس میں بھی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے؟ اس کا جواب یہ کہ دیکھیں، جو غسل فرض ہے اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہو جائے گا، جو غسل سنت ہے اس میں یہ اعمال بھی سنت ہو جائیں گے، جو غسل مستحب ہے اس میں یہ چیز بھی ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ درجہ تو یہ جو پورا نہا رہا ہے تو کلی بھی کر رہے، ناک میں پانی ڈالے، لیکن اگر غسل فرض نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض نہیں رہے گا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے شاہد ہیں، سچ دیو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے کپڑے اتار کر وضو کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے یا نہیں؟ کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب غسل کرے گا تو کپڑے اتارے گا وہ۔ یہ جو غسل کا مسئلہ ہے یہ اس سے ایک طبی مسئلہ بھی وابستہ ہے۔ طبی سے مراد یہ کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ پہلے وضو بنا لے، مسنون طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی پہلے وضو نہ بنائے تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو وضو بنائے گا کپڑے اتار ہی کے بنائے گا، کیونکہ اس کو غسل کرنا ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ جس وقت وضو بنائے اس وقت کپڑے پہنے رہے، پھر اس کے بعد کپڑے اتارے پھر نہائے، یہ فضول چیز ہے۔ کپڑے اتار دیں، اس کے بعد وضو بنائیں، اور پھر اس کے بعد وہ غسل کر لیں۔ اور اس وضو کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بدن کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے، اگر آدمی ایک دم سے ٹھنڈا پانی ڈال لیتا ہے تو بیمار ہونے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے وضو میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پانی چہرے میں لگ گیا، کچھ ہاتھ میں، کچھ پیر میں، کچھ سر میں مسا، تو ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اور باڈی ہماری مانوس ہو جاتی ہے پانی کے ساتھ، تو وہ جو خطرہ ہے بیمار ہونے کا وہ کم سے کم رہتا ہے۔ یہ اس کا ایک طبی فائدہ بھی ہے، تو اس لیے آپ کپڑے اتار کے وضو کرنا چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے، بلکہ انہی کا ایک دوسرا سوال ہے، جو انہوں نے کہا کہ ایک شخص جس شخص سے قرض لینا چاہتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ ہم 1 سال کے لیے 1,25% پر دیتے ہیں، یعنی کوئی آدمی قرض دینا چاہتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہم اس پر 25% سال میں لیں گے، اور آگے کچھ اور شکلیں بیان کی کہ صحیح ہے کہ نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ شرط ہی صحیح نہیں ہے، یہ خود سود کے دائرے میں آ جائے گی، پھر اس کے بعد جو آگے شرطیں ہیں ان سے بھی کوئی فائدہ اس کا نہیں۔ جب یہ بسم اللہ ہی گڑبڑ ہے اور بنیادی شرط غلط ہے، سود کے دائرے میں آتی ہے، تو آگے جو اس پر اور جو انہوں نے تفصیلات بیان کی وہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی غلط ٹھہریں گی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے علی احمد جامعی، حیدر گڑھ بارہ بنکی۔ ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب اگر مسجد کی توسیع کے لیے مسجد کے بغل میں پرانی قبروں کو مسجد میں لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ وقف ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجد بھی وقف ہوتی ہے، وہ قبر بھی وقف، وہ جگہ بھی وقف ہے، اور وہ بھی عام لوگوں کے مصلحت کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی عام لوگوں کی مصلحت کے لیے ہوتی ہے۔ البتہ اگر تازی ہے تو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے احتیاط کر لیں، اور اگر ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، کئی سال پرانی ہو گئی تو اس کو لے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کسی کا ذاتی جگہ ہے، وہ کسی کی اپنی ذاتی جگہ میں قبر بنی ہے، یا وہ قبرستان ذاتی ہے، تو اس سے اجازت لے لیں، یا اس سے اتنی ایریا کی زمین خرید لیں اور خرید کر کے مسجد میں شامل کر دیں۔ محمد شعیب قریشی صاحب، ان کا پوچھنا ہے کہ حضرت میرا ایک دوست ہے، وہ دینی مجالس میں جب اللہ رسول کی بات چل رہی ہوتی ہے تو تسبیح نکال کر ذکر کرنے لگتا ہے، تو کیا یہ مناسب ہے کہ آدمی بات بھی سنتا رہے اور ذکر بھی کرتا رہے، یا اللہ کا ذکر یکسوئی کے ساتھ کرے؟ بہتر طریقہ یہ کہ آدمی جو کام کرے اس کو پورا کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دو کام ایک ساتھ نہیں ہوتے، آدمی دو لوگوں کی بات کو ایک طرف نہیں سن سکتا، ایک ساتھ نہیں سن سکتا۔ اب جب اگر وہ کسی کی بات سن رہا ہے تو ایسی شکل میں اس کو اتنی دیر کے لیے وہ ذکر بند کر دینا چاہیے، اور اگر ذکر کرنا ہے تو کہیں خلوت میں چلا جائے۔ اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ کوئی آدمی اسپیچ دے رہا ہو، کوئی آدمی تقریر کر رہا ہو، اور آپ بڑی سی تسبیح لے کے اس کے سامنے اسے تسبیح پڑھنے لگے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، آپ کی طرف ذہن چلے گا کہ یار یہ اس بات سن رہا ہے کہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو ایسا کوئی ناجائز حرام والا مسئلہ نہیں ہے،
مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سامنے نہ پڑھیں، یا یہ کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنیں، اور اگر اسے اس کی ضرورت نہیں اس بات کی سننے کی، یا اس کو وہ علم ہے تو کہیں خلوت میں نکل جائے، دوسری جگہ تسبیح پڑھ لے۔ ایک ساتھ دونوں کام کرے گا تو خود بھی ڈسٹرب ہوگا، نہ پوری توجہ ذکری میں ہوگی، نہ پوری توجہ بات سننے میں ہوگی، اور جو اس کو دیکھ رہا ہوگا وہ بھی کنفیوز ہوگا، وہ بھی اس کا بھی ذہن ڈائیورٹ ہوگا، وہی پریشان ہوگا۔ اس لیے ایسا کام نہ کریں کہ جو دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بنے۔ صادق کمال صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اکثر جگہوں پر شہادت نامہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، سب بدعت ہے شیعوں کی، سب کچھ چیزیں شیعوں سے آئی ہیں، کچھ بریلویوں سے آئی ہیں، نہ شہادت نامہ پڑھنا صحیح ہے، شہادت نامہ کبھی کوئی شریعت سے یا کوئی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، سب اکثر چیزیں اس میں خرافات کے قبیل سے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو بالو شاہی لڈو یہ سب بدعت کے قبیل سے ہیں۔ کلثوم صاحبہ یہ پوچھتی ہیں کہ مجھے ایک بات بہت پریشان کرتی ہے، آپ اس بارے میں وضاحت کریں کہ میرے گھر والے اور تمام رشتہ دار بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے کام ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، جہاں تک پتہ ہے میں ان کو صحیح باتیں بتانے کی کوشش کرتی ہوں، اس کی وجہ سے مجھے بہت سی باتیں سننے پڑتی ہیں، طعنے سننے پڑتے ہیں، تو کیا یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں ان سے برابر بتاتی رہوں جو باتیں مجھے پتہ ہے، یا ایک بار بتا کر کے کافی ہو جائے، بس گویا ایک بار بتا دیا بات ختم ہو گئی، اور کیا ان کے ان غلط کاموں یعنی بدعت کا گناہ مجھ پر ہوگا اگر میں منع نہ کر پاؤں؟ دیکھیے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، آدمی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا مایوس نہیں ہونا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ موعظت یعنی جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، نہ الجھے، نہ تیش دلائے، نہ ذلیل کرنے کی یا شکست دلانے کی کوشش ہو کہ ہم تمہیں لاجواب کر دیں گے، بہت اچھے انداز میں ان کو سمجھائے، اور نہ سمجھ میں آئے ان کے تو کوئی بات نہیں، اب اگر وہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کا وبال ہمارے اوپر نہیں آئے گا، ہم نے اپنا کام کہہ دیا، اور ایسا بھی کچھ نہیں کہ بس ایک بار کہے کہ ہم اپنا سوچیں کہ اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ بار بار کہیں۔ قرآن میں خود آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ مومنین کو نصیحت کرتے رہیے، یعنی کہ خالی ایک بار نصیحت کر دیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ، کیونکہ نصیحت جو ہوتی ہے وہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے، تو کبھی نہ کبھی آدمی کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے فاتحہ کا مسئلہ ہے، اب آپ انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ کھانے پر فاتحہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ غریب کھائے گا، پیٹ بھرے گا، اور اللہ خوش ہوگا، اللہ ثواب دے گا، آپ اس ثواب کو اپنے کسی مرحوم کو پہنچا دیں گے۔ ان کو سمجھائیے کہ پھر کبھی کبھی کپڑا رکھ کر کے فاتحہ دے دیا کریں، کپڑے کو رکھیں، فاتحہ دیں، اور اس کپڑے کو غریب کو دے دیں، کیونکہ جیسے آدمی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کپڑا پہننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سردی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو سردی لگ رہی ہے، کبھی کچھ لحاف اور کمبل رکھیں اور اس پر فاتحہ دے دیں، فاتحہ دینے کے بعد اس کو غریبوں میں بانٹ دیں، اللہ خوش ہوگا، ثواب پہنچ جائے گا۔ تو آخر کھانے پر ہی فاتحہ کیوں دی جاتی ہے؟ بھائی اصل فاتحہ کا منشا ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور ثواب ملے گا، وہ ثواب ہم اپنے کسی مرحوم کو پہنچائیں گے، تو وہ ثواب جیسے کھانے میں ہوتا ہے ایسے ہی وہ ثواب کپڑے میں بھی ہو جائے گا۔ کبھی ایسا کریں کہ کچھ سکے، ریزگاری، کچھ نوٹ، کچھ پیسے تشتری پر، پلیٹ پر رکھ لیں، اس پر فاتحہ کریں، 1000 2000 3000 روپے رکھ لیں، اس پر فاتحہ پڑھیں، اور وہ روپے غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، اصل غلط فہمی ہوئی ہے، فاتحہ یہ سورہ فاتحہ سے نکلا ہے، اور کھانا اصل میں غریبوں کو کھلانے سے ثواب پہنچتا ہے، فاتحہ سے ثواب نہیں پہنچتا۔ غریبوں کو کھلائیں گے خود بخود ثواب آپ کے مرحوم کو پہنچ جائے گا۔ اس کو لوگوں نے جوڑ دیا ہے کہ فاتحہ اور کھانا، حالانکہ یہ جوڑ غلط ہے۔ اگر فاتحہ کو یعنی فاتحہ کا منشا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، قرآن کی آیت پڑھنا، اگر وہ آپ کھانے پر پڑھ رہے ہیں تو پھر کپڑے پر بھی پڑھ دیجیے، پھر آپ اس کو سکوں پر اور روپے نوٹوں پر بھی پڑھ دیجیے، پھر اگر کہیں کسی کو ضرورت ہے تو اس ضرورت پر بھی پڑھ دیجیے۔ حالانکہ ایسا کوئی کچھ نہیں کرتا، خالی کھانے پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانے کا تعلق چونکہ خود پیٹ سے ہوتا ہے اس لیے زیادہ ادھر تعلق ہے۔ تو اس طرح اگر آدمی سمجھائے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم لوگوں نے جن لوگوں کو اس طرح سمجھایا تو ان کے الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ ہمت آپ نہ ہاریں، حکمت سے سمجھاتی رہیں، ہمت نہ ہاریں، اور ایسا نہیں کہ خالی ایک بار کہیں، بار بار انہیں سمجھائیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے عبداللہ انصاری، انہوں نے کامنٹ کیا تعلیم الاسلام کے حصے 2 میں یہ بات لکھی ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے 10 محرم اور جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک ہماری ویڈیو بنی تھی جس میں یہ تھا کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہونا یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن 10 محرم کو قائم ہونا
یہ مضبوط حدیثوں سے نہیں ہے، کچھ حدیثیں ہیں جو کمزور ہے یا موضوع قسم کی حدیثیں ہیں، تو اس میں ہم نے اس کو رد کیا تھا کہ یہ جو ایک عام لوگوں میں مشہور ہے یہ ایسا نہیں ہے، اور اس میں بہت سے حوالہ جات دیے تھے۔ اب جن لوگوں نے لکھا ہے تو ممکن ہے کہ وہی کمزور روایتوں کی بنیاد پر وہ تحقیق نہ کر سکے ہوں، اس بنیاد پر انہوں نے لکھ دیا ہو، ان کو پوری وہ روایتیں نہیں پہنچی تو اس بنیاد پر لکھ دیا ہوگا۔ اور کہاں پر لکھا ہے مفتی صاحب نے، ظاہر بات ہے کہ ہم نے بھی وہ ابھی عبارت نہیں دیکھی، تو جو مضبوط اور پکی بات ہے وہ یہی ہے کہ جمعہ کے دن قیامت کا قائم ہونا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن جو 10 محرم کی بات ہے یہ مضبوط حدیثوں میں نہیں بلکہ موضوع ضعیف اور بلکہ موضوع حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے، اور اسی لیے بہت سے لوگوں نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ والی بات غلط ہے۔ ایک نام اور ہمارے سامنے شریف احمد کرامن کاتب، یہ کہ کرامن کاتبین کیا ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور کیا عدلتیں بدلتے ہیں؟ جو یاد پڑتا ہے وہ یہ کہ شاید پاخانہ پیشاب کے وقت میں یا بیوی سے ملاقات کے وقت میں وہ الگ ہٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باقی جو تبدیلی ہے تو ان کی تبدیلی ہوتی ہے فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں ان کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی جو ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے فہد ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت ڈیمیج جینس میں نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا جبکہ جینس کی پینٹ ران کے پاس سے 2 انگل پھٹی ہے، پلیز بتائیں۔ اول تو ہمیں ایسی پینٹ ہی نہیں پہننا چاہیے کہ نیا کپڑا وہ بھی پھٹا ہوا۔ پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ اگر نئے کپڑے میں کہیں پر 1-2 سود بھی نکلا ہوتا تھا ذرا سا تو لوگ اسے ریجیکٹ کر دیتے تھے، خریدتے نہیں تھے، اور اب ایسا عقل کا دیوالیہ نکل چکا ہے کہ لوگ باقاعدہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اب آپ اسے فیشن نام دیں یا پاگل پنا، یہ تو آپ کا اپنا کام ہے۔ کچھ کہیں گے کہ فیشن ہے، ہم تو کہیں گے کہ یہ پاگل پنا ہے کہ اچھا بھلا کپڑا اسے پھاڑ کے پہنا جائے۔ خیر، مسئلے کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر عضو کا چوتھائی حصہ یعنی جو بھی سطر ہے اس میں جو چھوٹا عضو ہے اس کا اگر چوتھائی حصہ کہیں پر پھٹا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا جو بھی سطر ہے ناف سے لے کر کے یعنی گھٹنے تک، یہ جو گھٹنا اس تک، مثال کے طور پر سطر جس کو شرمگاہ کہتے ہیں، اگر اس کا بھی چوتھائی کہیں پر آپ کا پھٹا ہوا ہے تو ایسی شکل میں پھر اور وہ کھلا ہوا نظر آتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور ساری پھٹن کو ملایا جائے گا، کیونکہ عام طور سے جو اس طرح کی پینٹیں چلتی ہیں وہ جگہ جگہ سے تھوڑا بہت سی جگہ، ایک جگہ زیادہ نہیں پھٹی ہوتی، وہ کئی جگہ تھوڑا دا پھٹا ہوتا ہے، اس سب کو ملائیں گے، اگر سب کو ملانے کے بعد سطر کے چھوٹے سطر کے کہیں چوتھائی عضو کو پہنچ جائے گا وہ حصہ تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ حمدان حسن ہے، انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی جو ویڈیو بنی تھی اور اس میں تھا کہ بیوی کی انتقال کے بعد شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے، تو اس میں دارالعلوم کا فتویٰ بھی ہے اور مفتی صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی۔ یہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں غالباً ان کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ نہیں دیکھ سکتا، تو کم سے کم ایسا فتویٰ دارالعلوم رائج کر دے کہ جو سب دیکھنے لگے، یہ درخواست کرنا ہے۔ بھائی یہ درخواست ہم دارالعلوم سے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ خود یہ سوال دارالعلوم بھیج دیجئے، اور ہر مسئلے بیان کرنے کے ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو باقاعدہ علم نشرہ کر دیا جائے، ان کو پورا پھیلایا جائے اور اس کے پمفلٹ چھپے اور مسجدوں میں چپکے کہ صاحب جب بھی بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر اس کو دیکھے۔ بھائی مسئلہ ہے، کوئی نہ دیکھنا چاہے وہ نہ دیکھے، کوئی دیکھ سکتا ہے، سکتے کا مطلب ہے کہ افضل طریقہ تو ہے کہ نہ دیکھے، لیکن دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ باقاعدہ اسے پمفلٹ کی شکل میں اس کو چھپوا کر کے بٹوایا جائے یا لوگوں میں اسے باقاعدہ اسے عام کیا جائے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نام ہمارے سامنے اور ہے محمد عدنان، ان کا سوال یہ ہے کہ میرا سوال ہے کہ جس چیز پر فاتحہ دی گئی ہو اس چیز کا کھانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز، جیسے تیجا 40واں کا کھانا کیسا ہے؟ یہ جو اصل میں فاتحہ کا جو تصور ہے اس کی پوری حقیقت کیا ہے وہ تو ہم کو بھی معلوم نہیں ہے، یہ تو جو لوگ دیتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ اصل جو حصہ غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے، اور اب چونکہ یہ چیز ایک رسم بن چکی ہے لہذا احتیاط کرنا چاہیے۔ ویسے کھانا کوئی ایسا نہیں کہ کسی کھانے پر اگر آپ نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ دی تو وہ کھانا حرام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک رسم سے جڑ چکی ہے، بدعت سے جڑ چکی ہے کہ یہ تیجا ہے، یہ 40واں ہے، یہ ان کے نام کا، یہ ان کے نام کا، تو پھر ایسے کھانے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، آدمی نہ کھائے، اس کو غریبوں کو دے دیں، وہ اسے کھا لیں گے۔ عرفان نیپال، ان کو کمنٹ ہے کہ نماز میں بھولے سے تشہد کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ دیا تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ تشہد کی جگہ سورہ فاتحہ یا سورہ فاتحہ کی جگہ تشہد اگر پڑھ دے وہ بھولے سے تو سجدہ سہو اس کو
کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کے بعد نماز ہو جائے گی۔ ایک آخری سوال ہمارے سامنے جو ہے وہ قادر اوریا، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا گالی دینے سے یا پھر زیادہ بات کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تو باقاعدہ جو نواقض وضو ہیں ان میں پیشاب، پاخانہ، ریا خارج ہونا، خون نکلنا وغیرہ وغیرہ، ان سے وضو ٹوٹتا ہے۔ گالی دینے سے یا زیادہ بات کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن سوال یہ کہ گالی دے ہی کیوں اور زیادہ بات ہی کیوں کریں؟ یہ چیزیں وضو کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ ہر چیز کی ایک برکت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ اب وضو بنا کے گالیاں بکے گا تو ظاہر بات ہے کہ ایک تو اس گالی کا بھی وبال زیادہ ہوگا۔ عام حالات میں گالی بکنے کا جو گناہ ہوگا، اگر وضو بنا کے بکے گا تو اس کا وبال اور زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے فضول بات چیت کرنا بھی یعنی ایک اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، لہذا ان سے وضو کی برکت ختم ہوتی ہے۔ وضو میں جو ثواب جتنا ملتا ہے اس ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی۔ لیکن گالی دینے سے یا زیادہ بات کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ہمارے سوالات پورے ہو گئے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے، جب تک کہ ہم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔